بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں شہد کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے۔ شہد ان غذاؤں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن شہد چاٹ لیا کرے اسے کوئی بڑی آفت یعنی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال خود بھی کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں ملا کر استعمال کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا۔ قرآن نے شہد کو شفاء للناس کہا ہے، جس کی افادیت کو آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، زرد، سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، اور ان رنگوں کی بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے اس میں شفا کا حکم رکھا گیا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہد صحت کا خزانہ ہے۔ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، سلفر، آئرن، فاسفورس، وٹامنز، کاپر، آیوڈین اور زنک پایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ انسانی صحت کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ شہد کا استعمال آپ کو بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے بیماریوں سے۔ یہ انسانی صحت کے لیے سرتپا شفا ہی شفا ہے۔ یہ ذہن کو تیز کرتا ہے۔ شہد کا استعمال جو ہے وہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ فالج، لکوہ اور یرقان میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں اگر وہ شہد کا استعمال کریں تو یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلد کی رنگت کو شفاف اور چمکدار بناتا ہے۔ بڑھاپے کے اثرات کو کم کر کے جلد کو خوبصورت اور جوان رکھتا ہے۔ جسم کی اضافی کولیسٹرول کو کم کر کے وزن میں کمی لاتا ہے۔ اچھی اور پرسکون نیند لانے میں شہد کا استعمال بہت ہی افادیت کا عامل ہے۔ معدے کے السر میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ غذا کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گلے کی بیماریوں میں بھی مفید ہے اور جسم سے خشکی کو دور کرتا ہے۔ گلے کے چھالوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شہد جب بھی شفا دے سکتا ہے جب وہ خالص ہوگا تب بھی وہ آپ کو شفا دے گا۔ آج کل مارکیٹ میں عام طور پر جو شہد ملتے ہیں وہ اتنے خالص نہیں ہوتے، اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو شہد خالص کس طرح ہے اس کی پہچان کا میں آپ کو چند طریقے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو خالص شہد جو ہے وہ خالص شہد کی پہچان کرنے میں آسانی ہو سکے۔ شہد میں اگر چونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو یہ خالص شہد ہوگا، کیونکہ خالص شہد میں پانی نہیں ہوتا، اس لیے چونے کا پتھر اسے جذب نہیں کر سکتا اور وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھتا ہے۔ نمبر 2، خالص شہد میں چونکہ پانی نہیں ہوتا اس لیے اگر اسے آگ پر جلائی جائے تو یہ جل جاتا ہے۔ خالص شہد مصنوعی شہد کے مقابلے میں قدرے پتلا ہوتا ہے، اس لیے اگر اس میں انگلی ڈبو کر ایک دار بنائی جائے تو یہ کافی دیر تک قائم رہتی ہے۔ تو لہٰذا اچھی صحت کے لیے شہد کو اپنی روزمرہ کی غذاؤں میں شامل کیجیے اور صحت مند اور توانا زندگی گزاریے۔ صدیوں سے بطور یہ دعا کے طور پر استعمال کیے جانے والا سنہری رنگ کے شیریں شہد کے باقاعدہ استعمال سے صحت پر بے شمار فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ شہد پر کی جانے والی متعدد سائنسی تحقیق نے بھی اس کی افادیت کو مانا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات میں بھی شہد کے استعمال کے بے شمار فوائد بتاتی ہے۔ شہد ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ جوس ہے، اس لیے اس کے استعمال پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ یہ ایک قدرتی جوس ہے جس کے استعمال کے انسانی جسمانی صحت پر صرف فائدے ہی حاصل ہوتے ہیں، نقصانات نہیں۔
شہد کا استعمال مختلف مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، جن میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافے اور بطور ڈیٹاکس ایجنٹ سر فہرست ہیں۔ طبی ماہرین بھی جو ہے وہ شہد کا استعمال نہارے منہ استعمال کرنے کا جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی تکلیف دور کرنے کے لیے روز صبح گرم پانی کے ساتھ لیمو اور شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ شہد کا نہار منہ لیمو اور نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کے نتیجے میں نزلہ اور زکام سے حفاظت ملتی ہے اور اضافی چربی کو بھی گلنے میں مدد ملتی ہے اور وزن میں ہاتروا کمی آتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نہار منہ شہد اور لیمو کا پانی نظام ہاضمہ کو فعال اور بہتر کرتا ہے۔ دائمی قبض اور گیس جیسے مسائل سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شہد ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کا استعمال معمول بنا لینا چاہیے۔ اس کے استعمال سے جسم سے زہریلا مواد جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خون صاف، جبکہ اس کے جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے جلد شفاف اور ایکنی داغ دھبوں سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال دل کی صحت کے لیے نہایت مفید، پرسکون نیند کے لیے، سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جن کو شہد کا استعمال کرنے سے آپ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ شہد بلا شبہ ایک ایسی نعمت الہی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو شہد کا استعمال آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو جی، آپ نے شہد کے بارے میں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں اس کے فوائد سنے، تو آج ہی اپنی روٹین میں شہد کا استعمال شروع کر دیجئے۔ جو لوگ شہد کا استعمال نہیں کرتے، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ اپنی روٹین میں شہد کا استعمال ضرور شروع کر دیں گے۔ لیکن شہد کے فوائد کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، لیکن رکیے، شہد کا زیادہ استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال صحت مندی کی ضمانت ہوتا ہے۔ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز بھی ہے، اگر حد سے زیادہ استعمال کی جائے تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شہد کے طبی فوائد سے تو آپ سب کو آگاہ کر دیا، لیکن ماہرین نے اس کے کثرت استعمال سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگر شہد زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہد میں بھی شوگر اور کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، چنانچہ جب شہد زیادہ استعمال کی جائے تو آدمی کے جسم میں بلڈ شوگر بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ شخص شوگر کا مریض ہو تو اس کے لیے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اچھی صحت کے لیے شہد کو اپنی روزمرہ غذاؤں میں شامل کیجیے اور صحت مند اور توانا زندگی گزاریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔